وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 6 آیتیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب ناشکرے ہو جائیں تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد آئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دبا لیے، اور انہوں نے کہا بے شک جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اسے نہیں مانتے، اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سلسلے میں ہم شک میں ہیں۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو بس ہم جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم واقعتاً تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل یعنی معجزہ لے آئیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، جو تکلیفیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی 6 آیتیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک۔ آیت نمبر 7 پر غور کیجئے، شکر ادا کرنے کا فائدہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آگے یہ بیان کیا گیا کہ ناشکری کی وجہ سے ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ صبر کر پاتے ہیں، ہمیشہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے خواتین کے اندر بھی شکوے شکایت بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5197 کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، ریزن کیا ہے؟ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہے اور احسان فراموش ہے، کبھی شکر ادا نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط۔ تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی کہ آپ کے گھر ہم کو سکون ملا ہی نہیں۔ تو ایسی بیوی جس کو ملی ہوئی یہ حدیث وہ اپنے پاس رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ آزمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تم لوگ اور زمین کے جتنے لوگ ہیں، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، جتنے لوگ ہیں اللہ کا انکار کر دو، دنیا کے تمام لوگ اللہ کا انکار کر دے، ایک بھی مسلمان نہ ہو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، اسے لوگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم، حدیث نمبر
2577۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا۔ میرے بندو، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ امتوں نے رسول کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا۔ ریزن کیا تھا؟ ایک ریزن یہ تھا کہ ہمیں شک میں ہے، کیا معلوم بات صحیح ہے کہ نہیں، اور ایک چیز اور بھی بتایا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، بشر ہیں، تو ایک انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بشر ہوتے ہیں، کون؟ رسول، نبی، بشر ہیں، انسان ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ کہ اچھا، دوسری رکاوٹ جو تھی، لوگ ایمان نہیں لائے۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ دوسری رکاوٹ یہ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو پوچھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آج بھی لوگ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے۔ کیوں؟ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ آیت نمبر 11 پہ غور کیجئے، تو رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، بالکل ہم تم جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی نبوت دیا ہے، اور ہم تو صبر کریں گے، جو تکلیف تمہاری طرف سے آئے گی۔ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔